بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرہ آیت نمبر 184 184. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو بیان کیا. روزے کی فرضیت، اس کے مقاصد اور اس کے فوائد کا کچھ ذکر ہم نے کیا. روزے کے لیے عربی زبان میں صوم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. صوم کا کیا معنی ہے؟ صوم کا معنی ہوتا ہے رکنا، رک جانا. اور اس کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ انسان کا ایک مخصوص وقت سے لے کر جو طلوع فجر ہے، فجر کی اذان، ایک مخصوص وقت سے لے کر ایک مخصوص وقت تک کھانے پینے اور مباشرت وغیرہ سے رک جانا. یہ صوم کا شرعی مفہوم ہے. لفظی لغوی لینگویج میننگ اس کا ہے رکنا. شرعی مفہوم یہ ہو گیا کہ صبح سحر سے لے کر مغرب تک کھانے پینے وغیرہ سے رک جانا. اور اس کے وسیع تر مفہوم میں یہ شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے رک جانا. یہ صوم ہے. اور صوم اصل میں اسی چیز کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہی پریکٹس انسان کو کروانے کے لیے یہ ایک بہترین مشق ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے ہر وہ چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ جو چیز اللہ آپ کو چھوڑنے کا کہیں. یہ صوم ہے. یہی سبب ہے کہ اگر کسی شخص نے کھانا پینا تو چھوڑا لیکن گناہ نہ چھوڑا تو اس نے روزے کے مقصود کو نہ پایا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من لم يدع قول الزور والعمل به. جس شخص نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہ چھوڑا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا نہ چھوڑا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. تو اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی، یعنی کھانا اور پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کتنی دو ٹوک سی بات ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ رکنے کا جو مفہوم ہے یہ کھانے پینے سے صرف متعلق نہیں ہے. صبح سے لے کر سحر سے لے کر مغرب تک کھانا پینا چھوڑ دینا یہ روزے کا مقصود نہیں ہے، یہ روزے کا طریقہ ہے. طریقہ یہ ہے، مقصد کچھ اور ہے. کوئی شخص یہاں سے کسی دوسرے شہر میں سفر کرتا ہے تو وہ سفر ٹرین کے ذریعے کرتا ہے یا گاڑی کے ذریعے کرتا ہے یا لوکل سروسز استعمال کرتا ہے یا بائی ایئر جاتا ہے. یہ اس کا طریقہ کار ہے جانے کا دوسرے شہر. مقصد کیا ہے؟ وہ وہاں جا کر اس کو معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا کیا ہے. یہاں میں آ گیا ہوں، ذریعہ تو یہ ہے، طریقہ کار تو یہ تھا یہاں آنے کا، لیکن اب کرنا کیا ہے، کس مقصد کے لیے آیا، وہ مقصد وہاں پر وہ جا کر پورا کرے گا. تو روزے میں کھانا پینا وغیرہ چھوڑ دینا یہ مقصد نہیں ہے، یہ طریقہ ہے. مقصد کیا ہے؟ کہ انسان رک جائے اللہ کی ہر نافرمانی سے. ایک اور حدیث ہے جو جھنجھوڑ کے رکھ دینے والی ہے اس سلسلے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر. کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ اللہ کے ہاں جب وہ پہنچیں گے، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو اپنے روزے کے بدلے میں پیاس کے سوا کچھ نہیں ہاتھ آتا. یعنی مشقت، بھوکا اور پیاسا رہنے کی مشقت، اس کے سوا ان کے لیے کچھ نہیں ہے.
کوئی اجر، کوئی قبولیت، کوئی بلندی درجات، کچھ بھی نہیں، حالانکہ روزہ بہت بہت بڑی عبادت ہے، بہت ہی بڑی عبادت ہے۔ اور کہا کہ کتنے ہی قیام کرنے والے، تراویح ادا کرنے والے، تہجد ادا کرنے والے، رمضان میں قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو ان کے قیام سے رات کی بیداری کے سوا، یعنی مشقت کے سوا کچھ نہیں ملے گا، اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ان لوگوں نے مقصود کو نہیں پایا۔ تو یہ ہے روزہ۔ اسلام میں صوم، صبر، استقامت سب ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، سب ایک ہی طرح کی چیزیں۔ تو مقصود یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری پر بھی روک کر رکھے، اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بھی روک کر رکھے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر طرح کی جو پابندیاں ہیں ان کو قبول کر کے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب روزے کی فرضیت کا اعلان کیا اور ایک مہینہ اس کے لیے مختص کر دیا، یہ فرض ہیں روزے، اس کے علاوہ باقی نفل ہیں، تو کہا ایام معدودات، یہ تھوڑے سے دن ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی ہے اس بات کی کہ دیکھو دن تھوڑے سے ہیں، 29 ہیں یا 30 ہوں گے، لیکن اجر و ثواب کس قدر عظیم ہے، اللہ کی طرف سے نعمتیں کتنی حاصل ہوں گی، اللہ کی رضا کتنی ملے گی، درجات کی بلندی کتنی ہاتھ آئے گی، اللہ کی محبت کتنی ملے گی، یہاں تک کہ روزے دار کے معدے میں اس کو خالی ہونے کی وجہ سے، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے عصر کے قریب جو اس کے منہ سے بو اٹھتی ہے، جو انسانوں کو تو ناگوار گزرتی ہے، لیکن اللہ کو یہ خوشبو، یہ کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ کا پیار ملتا ہے، اور کتنی تھوڑی سی مدت میں کتنا کچھ انسان حاصل کر لیتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اسلاف رمضان کے آنے سے 6 ماہ قبل ہی یہ دعا شروع کر دیا کرتے تھے کہ اے اللہ سلامتی کے ساتھ ہمیں یہ والا رمضان بھی نصیب فرما دے۔ 6 ماہ پہلے دعائیں کرنا شروع کرتے تھے، اور پھر رمضان گزرنے کے بعد ان کی کئی ماہ تک یہ دعا ہوتی تھی کہ اے اللہ جو رمضان میں کیا، اعمال جو کیے وہ قبول فرما لے۔ یعنی پورا سال وہ منسلک رہتے تھے رمضان کے ساتھ، اس لیے کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا ایک بونس ہے جو مومن کو ملتا ہے۔ جس نے اس میں کمی اور کوتاہی کی اس نے اپنا بہت نقصان کر لیا۔ تو کہا ایام معدودات، دیکھو یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، سو تم میں سے جو کوئی مریض ہے، مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو گنتی کو پورا کرنا ہوگا دوسرے دنوں سے۔ پچھلی آیت میں جب اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا ذکر کیا تو اس فرضیت میں تمام لوگ شامل تھے، تمام کے تمام لوگ، خواتین و حضرات اس میں موجود تھے۔ اس میں وہ جس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو، وہ جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، تمام لوگ شامل تھے۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ استثناء کر دیا، فرمایا فمن کان منکم مریضا، جو کہ تم میں سے مریض ہے یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، یعنی جتنے روزے اس کے رہ جائیں دوسرے دنوں میں رکھ لے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ مریض روزہ رمضان کے روزے چھوڑ سکتا ہے، بعد میں پورے کر لے، لیکن کون سا مریض، کس حد تک مرض ہو؟ تو اس میں اہل علم بیان کیا کرتے ہیں کہ وہ مرض، وہ بیماری جو انسان کو روزہ رکھنے کی وجہ سے انتہائی مشقت میں ڈال دے کہ اس کے لیے وہ کرنا مشکل ہو جائے، اس کے لیے وہ کرنا ممکن نہ رہے، یہ مشقت اس حد تک اگر ایسی ہے تو پھر انسان کو روزے میں رخصت ہے۔ کیسی رخصت ہے؟ ایسی رخصت کہ وہ بعد میں گنتی کو پورا کر لے۔ اگر کچھ تھوڑی بہت طبیعت اس کی خراب ہے، سر میں درد ہو گیا، کچھ بخار ہو گیا، یا کچھ ایسی چیز ہو گئی
تو پھر وہ ان چیزوں کی وجہ سے، جو کہ جس کی وجہ سے اس کو تھوڑی سی پریشانی تو ہوگی، لیکن کوئی ایسی مشقت نہیں ہے کہ روزہ رکھنا، اس پورا کرنا اس کے لیے ایک مسئلہ بن جائے، تو پھر چھوٹی موٹی بیماری میں وہ روزہ افطار نہیں کر سکتا، روزہ چھوڑ نہیں سکتا۔ سفر کون سا ہے؟ سفر وہ جس سفر میں قصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، وہ سفر مراد ہے۔ یاد رکھیے، ہم اپنے شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آنا جانا کرتے ہیں، یہ سفر نہیں ہوتا، اس کو سفر کاؤنٹ نہیں کرتے۔ سفر وہ ہے جس میں قصر ہوتی ہے، اور اس کے متعلق ہم نے کچھ باتیں پہلے بھی کی کہ وہ سفر کچھ اہل علم کے نزدیک 22-23 کلومیٹر اپنے آبادی سے، اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے نکلنے کے بعد 22-23 کلومیٹر کا بھی اگر سفر کرنا ہے تو وہ سفر ہے، اور کچھ کے نزدیک وہ 48 کلومیٹر ہے، کچھ کے نزدیک 60 ہے، کچھ کے نزدیک 70 ہے، اختلاف ہے۔ دوبارہ کبھی موقع ملا تو اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو یہ سفر ہے جس میں انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزہ انسان سفر میں جب ہو تو افضل اس کے لیے کیا ہے، روزہ چھوڑنا یا روزہ رکھنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کی بات نہیں ہے۔ اس سے جو یہ پتہ چلا کہ سفر میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے، سفر میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ لیکن ہم جو سفر کرتے ہیں وہ ہمارے لیے مشقت والا نہیں ہوتا، روزہ اگر کوئی رکھ بھی لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن حدیث میں یہ ہے کہ کوئی بڑی نیکی کی بات نہیں ہے۔ تو اس حدیث کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس شخص کے بارے میں یا ان لوگوں کے بارے میں یہ کہا کہ جو سفر میں روزہ رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ مشقت کا بیچارے شکار ہو جاتے ہیں، روزہ رکھا نہیں جا رہا ہوتا، اور سفر اس وقت کے، اس دور کے سفر تھے، اب کے سفر اس طرح کے سفر نہیں ہیں، آسائش ہے، سہولت ہے، بغیر کوئی مشقت کے انسان روزہ رکھ سکتا ہے، تب ایسا نہیں تھا۔ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو سفر میں روزہ رکھنے میں مشقت اور تکلیف ہو، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ روزہ افطار کر دے، یعنی روزہ وہ چھوڑ دے، بعد میں رکھ لے، رمضان کے بعد پورا کر لے اس کو۔ اور جس کو روزہ رکھنے میں کوئی مشقت محسوس نہیں ہو رہی سفر میں، تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ جائز دونوں کے لیے روزہ چھوڑنا، سفر ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، بالکل ذرہ برابر بھی اگر مشقت نہیں ہے اور وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے سفر کے دوران، بعد میں رکھ لے تو وہ گنہگار نہیں ہے، وہ نافرمان نہیں ہے۔ ہاں افضل اور غیر افضل کی بات ہے، اختلاف یہ ہے۔ تو افضل کیا ہے؟ جس میں اس کو مشقت نہ ہو رہی ہو، جس سفر میں کوئی تکلیف نہ ہو تو وہ اس میں روزہ رکھ لے، یہ زیادہ افضل بات ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، خاص طور پر خواتین ہماری، نہ مردوں کو ان مسائل کا علم ہوتا ہے نہ خواتین کو ہوتا ہے، جو کہ بہت بڑی کمی، گناہ کی بات ہے۔ دیکھیے، ہر شخص کا عالم ہونا تو ضروری نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان کے لیے اتنا علم حاصل کرنا دین کا ضروری ہے جس سے وہ اپنی عبادات کو اچھے طریقے سے ادا کر سکے۔ روزے سب پر فرض ہیں، تو روزے کے متعلق مسائل بھی جاننا سب لوگوں پر، ہر مسلمان پر فرض ہوگا۔ خواتین کے کچھ روزے رہ جاتے ہیں ان کی بیماری، تکلیف کی ایام کی وجہ سے، اور اسی طرح جب یہ سفر وغیرہ کی وجہ سے مردوں کے روزے رہ جاتے ہیں تو ان کو یہ علم نہیں ہوتا، بسا اوقات کے بعد میں ان کو پورا کرنا ہے۔ تو خواتین بھی سال ہر سال گزر جاتے ہیں، اپنے چھوٹے ہوئے روزے پورے نہیں کرتی، اور مرد حضرات بھی سال ہر سال گزر جاتے ہیں، اگر کوئی روزے بیماری یا سفر کی وجہ سے رہ گئے ہوں تو وہ پورے نہیں کرتے۔ یہ سخت گناہ، کبیرہ سے کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ روزہ فرض ہے اور اس کو چھوڑنا، جان بوجھ کر ترک کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ جو دو سبب ہیں، کوئی بندہ مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ روزے چھوڑنے کی رخصت ہے اس کو رمضان میں، لیکن فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بعد میں وہ اپنی گنتی کو پورا کرے گا۔ اس آیت کے متعلق باقی گفتگو انشاءاللہ ہم آئندہ
حلقہ میں کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق نصیب کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.